إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شیر ہندوستان خطیب الایمان عالی جناب مولانا سید مظفر حسین قبلہ طاہر جربلی مرحوم کی عظیم خدمات اور ان کا تعارف. مولانا سید مظفر حسین طاہر جربلی 31 دسمبر سن 1929 عیسوی مطابق 29 رجب 1348 ہجری کو علم و ادب کے مرکز لکھنؤ میں متولد ہوئے. آپ کا سن ولادت 1348 عیسوی آپ کے نام مظفر حسین سے باعتبار ابجدی برآمد ہوتا ہے. والدین کون تھے؟ آپ کے والد سید نذیر حسین صاحب المتوفی 1944 عیسوی قصبہ جرول ضلع بہرائچ کے رئیس و تعلق دار تھے. ان کا شمار ان چند نامور ہستیوں میں تھا جنہوں نے اپنے خاندان کی مضروب زمینوں پر جدید آلات، نئی ٹیکنیک اور سائنٹیفک طریقوں سے کاشت کر کے ملک کو معاشیات میں خود کفیل بنانے کے لیے نمایاں کارنامہ انجام دیا. اور والد مشہور اور والدہ مشہور و معروف شیعہ عالم دین سرکار ناصر الملت مولانا سید ناصر حسین صاحب قبلہ مجتہد، ان کی صاحبزادی صاحب ابقات الانوار علامہ سید حامد حسین صاحب کی پوتی اور ناصر الملت مولانا سید نصیر صاحب قبلہ اور سعید صاحب قبلہ کی حقیقی بہن. ان تمام ممتاز اور منفرد شخصیات کا سلسلہ سعادت کنتور سے وابستہ تھا اور عظیم خانوادہ اپنی عظمت و رفعت کے لحاظ سے سرزمین لکھنؤ کے لیے باعث شرف اور افتخار دینی علوم کا گہوارہ، شرعی امور کا مرکز اور تہذیب و شائستگی، اخلاق و شرافت، کریم النفسی اور سیر چشمی کا مسکن تھا، جو مولانا طاہر جربلی کی پرورش اور پرداخت کی آماجگاہ بنا. مولانا نے ابھی سن شعور کی 11ویں منزل میں قدم رکھا ہی تھا کہ سن 1941 عیسوی میں آپ کے مشفق و مہربان نانا ناصر الملت دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ پر غم و علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ظاہر ہے کہ یہ عظیم سانحہ ناقابل برداشت تھا، لیکن آپ نے اس مرضی الہی پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور یہ زخم ابھی مندمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ آپ 1944 عیسوی میں باپ کے سائے عاطفت سے محروم ہو گئے. گویا 14 برس کی عمر میں یتیمی نے آپ کو گلے لگا لیا. باپ اور نانا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور پرداخت کی تمام تر ذمہ داریاں آپ کے دونوں ماموں مولانا نصیر الملت صاحب قبلہ اور مولانا سعید الملت صاحب قبلہ کی طرف منتقل ہوئی، جنہوں نے اپنے یتیم بھانجے کو یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا. یہ حضرت انتہائی محبت، شفقت اور انعماق سے ہمہ وقت آپ کی طرف متوجہ رہے. مولانا طاہر جربلی کا تعلیمی سلسلہ سرکار ناصر الملت مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ کی بسم اللہ سے آغاز ہوا. اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے نانا سے حاصل کی. 5ویں کلاس سے شیعہ کالج میں داخلہ ہوا، جہاں آپ نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا. پھر لکھنؤ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر 1952 عیسوی میں کورس مکمل کر کے وکالت کی ڈگری حاصل کی. ناصر الملت، نصیر الملت اور سعید الملت کے علاوہ شیعہ کالج کے اساتذہ پروفیسر اکبر علی، ماسٹر تلمیذ حسین، ماسٹر امیر حسین صاحبان نے نیز یونیورسٹی کے اساتذہ اور پروفیسر یوسف حسین اور پروفیسر احتشام حسین کے نام قابل ذکر ہیں، جن کی بھرپور علمی صلاحیتوں سے مولانا طاہر جربلی نے استفادہ کیا اور دینی تعلیم کے سلسلے میں آپ زیادہ تر
ملا احمد حسین صاحب قبلہ سے وابستہ رہے۔ شیعہ کالج کی انجمن طلاب کے بانیان میں آپ کا نام سر فہرست تھا۔ اس کے علاوہ کالج کی طرف سے منعقد علمی اور ادبی تقریر و مقابلوں میں آپ انتہائی سرگرمی سے حصہ لیا کرتے تھے اور دوران تعلیم یونین کے سیکریٹری بھی رہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے تحصیل قیصر گنج برا پھیلائی اور پھر لکھنؤ میں وکالت شروع کی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا اور بالآخر ذاکری کی مصروفیات نے اسے منقطع کر دیا۔ ذاکری کی ابتدا جرول میں مرثیہ خانی سے ہوئی، جہاں آپ عشرہ محرم کی دورے کی مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ مرثیہ خانی ذاکری میں تبدیل ہوئی۔ 1945 عیسوی سے آپ باقاعدہ صنف ذاکرین میں شامل ہوئے۔ فن خطابت کی غیر معمولی صلاحیتوں نے آپ کو خطیب الایمان کے خطاب سے نوازا۔ حق گوئی اور زبان و بیان کی قدرت نے منزل کمال تک پہنچایا اور خطابت کی شہرت جرول اور لکھنؤ کی سرحدوں سے نکل کر تمام ہندوستان اور بینوری ممالک میں پھیل گئی۔ آپ نے ہندوستان سے نکل کر پہلا عشرہ سن 1958 عیسوی میں کراچی پاکستان مارٹن روڈ کے امام باڑے میں پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ پاکستانی علماء آپ کے انداز بیان، لہجے کی روانی اور تقریر کے استدلال پر حیران و شدر رہ گئے۔ یہ سلسلہ 2 سال جاری رہا، پھر کسی مصلحت کی بنا پر پاکستانی مارشل لاء گورنمنٹ نے آپ کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ آپ سن 1961 عیسوی سے کلکتے میں اشرا پڑھنے لگے اور یہ سلسلہ 1981 عیسوی تک یعنی مسلسل 20 سال تک جاری رہا۔ ہندوستان میں کلکتہ، احمد آباد، بنگلور، حیدرآباد، بھاونگر، بمبئی وہ مخصوص شہر ہیں جہاں برابر مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ بیرونی ممالک میں پاکستان کے علاوہ افریقہ، کینیڈا، یورپ، امریکہ، عراق، دبئی، شارجہ، مسقط، قطر اور بحرین وغیرہ کی مجالس میں بھی آپ کی خطابت نے اپنی عظمت کا چراغ روشن کیا اور اپنی عالمانہ مفکرانہ استدلالی تقریر سے اسلام کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں عام کیا۔ آپ عالمی حالات پر جستجو آمیز نظر رکھتے تھے اور جس ملک میں تقریر کرتے وہاں کے حالات حاضرہ پر تبصرہ اور واقعات کی مثالوں سے سامعین کو حیرت زدہ کر دیا کرتے تھے۔ ذاکری کے قدیم فن میں حالات حاضرہ کی پیوندکاری مولانا طاہر جرولی کا یادگار اور بے مثال کارنامہ ہے۔ مولانا طاہر جرولی ایک کونامش شاعر بھی تھے اور مختلف اصناف فن میں اپنے ذوق شعری کو تسکین کر دیا کرتے تھے۔ خصوصی طور پر سلام، نوحے، قصائد اور مرثیے آپ کی توجہ کا مرکز تھا۔ قصائد کی محافل میں اپنی بے پایہ مصروفیات کے باوجود پابندی سے شرکت فرمایا کرتے تھے۔ مولانا طاہر جرولی ایک فعال اور مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے اور اخلاق حسنہ آپ کی فطرت میں داخل تھا۔ چنانچہ آپ سے گفتگو کرنے والا شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ مختلف شیعہ اداروں کی بقا، ترقی اور توسیع کے لیے انتہائی خلوص، محنت اور لگن سے کام کیا۔ شیعہ کالج، درگاہ حضرت عباس، روضہ زینبیہ، ناصریہ لائبریری، آل انڈیا شیعہ کانفرنس، مزار شہید ثالث آگرہ اور شیعہ کونسل آف انڈیا جیسے ادارے آپ کی خصوصی توجہ کا محور تھا، جن کی بقا اور سلامتی سے آپ اپنی آخری سانس تک غافل نہیں رہے۔ آپ کی ادبی، سماجی، دینی اور ملکی خدمات کا ذکر اس مختصر سے مضمون میں ممکن نہیں ہے۔ زیارتوں کی غرض سے آپ نے کئی سفر کیے۔ 1946 عیسوی میں پہلی بار ایران اور عراق کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کی والدہ اور بہنیں ہمراہ تھیں۔ دوسری بار پھر ایران اور عراق کا سفر 1962 عیسوی میں کیا۔ اس سفر میں آپ کی اہلیہ اور بڑی صاحبزادی جو چند ماہ کی تھی آپ کے ساتھ تھی۔ تیسری بار 1966 عیسوی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمراہ سفر زیارت اختیار کیا اور بیت المقدس، شام وغیرہ کی زیارتوں میں مشرف ہوئے۔ چوتھی بار 1929 عیسوی میں 1969 عیسوی میں زیارت کا شرف حاصل کیا
5ویں بار 1978 میں اور 6ٹھی بار 1980 میں کربلا معلیٰ کی زیارتیں کی۔ 1981 عیسوی میں اہلیہ کے ہمراہ فریضہ حج ادا کیا اور 1986 عیسوی میں افریقہ کی واپسی پر عمرہ کیا۔ پھر حج کرنے کے بعد شام و عراق کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ 1987 عیسوی میں آخری بار اہلیہ اور 2 بیٹیوں کے ہمراہ ایران تشریف لے گئے، جہاں سے آپ نے سفر آخرت اختیار کیا اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے مہمان ہو گئے۔ سفر آخرت کی تفصیل خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر جرولی کے سفر آخرت کی داستان موصوف کے بھانجے داماد سید شرافت حسین صاحب جو عینی مشاہد ہیں، انہوں نے یوں قلم بند کی ہے، جو طویل بھی ہے اور مفصل بھی، لیکن چونکہ صفحات کے دامن میں ان کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس سے ان نقل کر سکیں، لہذا صرف اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رقم دراز ہیں۔ 19 نومبر کو ہمیں اطلاع ملی کہ خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر جرولی صاحب قبلہ تحفظ و تقدس حرم کے موضوع پر ایران میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے 20 نومبر سن 1987 عیسوی کو ایرانی طیارے سے ایران پہنچ رہے ہیں۔ رات 9 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ 10:30 بجے جب مسافر باہر آنے لگے تو معلوم ہوا کہ مولانا، ان کی اہلیہ اور 2 بچیوں کو جو زیارت کی غرض سے مولانا کے ساتھ ایران آئی تھیں، VIP لانچ میں ہوٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ 12 بجے رات ہم ہوٹل لالا انٹرنیشنل پہنچے، جہاں مولانا کا قیام تھا۔ 21 نومبر سن 1987 عیسوی کو ہم ایرانی حکام اور کانفرنس کے منتظمین کے اصرار کے باوجود کہ مولانا کی اہلیہ اور 2 بچیاں مولانا کے ساتھ ہوٹل ہی میں رہیں، اپنے گھر لے آئے۔ ہمارے ساتھ مولانا بھی تشریف لائے اور 1 گھنٹہ رہنے کے بعد ہوٹل واپس چلے گئے۔ کانفرنس وزارت خارجہ کے کانفرنس ہال میں تھی اور شرکاء کے قیام کے لیے حکومت کی طرف سے لالا انٹرنیشنل بک تھا، جہاں سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت تھے۔ ہوٹل کے اطراف میں مسلح افراد کو تعینات کر دیا گیا تھا اور پاسداران انقلاب کی پیٹرول کار گشت لگاتی رہتی تھی۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ہوٹل میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نامہ نگاروں اور مترجمین کے لیے خصوصی پاس جاری کیے گئے تھے۔ مہمانوں کو ہوٹل سے کانفرنس ہال لے جانے اور وہاں سے ہوٹل لانے کے لیے اسپیشل ڈیلکس بسوں کا انتظام تھا۔ ان بسوں کے آگے پیٹرول کار اور موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد چلتے تھے، مگر جن مندوبین کو مہمان خصوصی کا درجہ دیا گیا تھا، ان کے آنے جانے کے لیے بلٹ پروف مرسیڈیز کاروں کا انتظام تھا، جنہیں پیٹرول کار اور موٹر سائیکلوں کے ذریعے اسکارٹ کیا جاتا تھا۔ یہ اعزاز چند ہی افراد کو دیا گیا تھا۔ ہندوستانی مندوبین میں خطیب الایمان اور پاکستانی مندوبین میں سے قائد ملت جعفریہ مولانا سید عارف حسین حسینی اور لبنان کے شیخ سعید شعبان کو مہمان خصوصی کا درجہ دیا گیا تھا، جن کی سیکورٹی کا خاص انتظام تھا۔ مولانا موصوف نے کانفرنس کی مکمل رپورٹ تیار کی تھی، جو کمیشنوں کی کارروائی، ان کے نتائج اور تقاریر کے خلاصے پر مشتمل تھی، مگر افسوس کہ اختتامیہ اجلاس میں جب تھوڑی دیر کے لیے مولانا موصوف اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہیں گئے تو کسی نے ان کی وہ فائل اٹھا لی اور اس کی جگہ دوسری فائل رکھ دی جس میں سادے کاغذات ہوئے تھے۔ اس کا مرحوم کو بہت صدمہ تھا اور بارہا اس کا ذکر کرتے تھے۔ 27 نومبر کی شام کو مرحوم گھر تشریف لائے اور بچیوں کو لے کر ہوٹل گئے۔ 28 نومبر کی صبح کو امام الامت آیت اللہ خمینی مرحوم سے ملاقات کی۔ دوپہر کے بعد ٹیلی ویژن کے انگریزی زبان میں مولانا موصوف نے انٹرویو لیا۔ رات کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم جب سب کمرے میں اکٹھا ہوئے تو مرحوم نے تذکرہ شروع کیا اور کہنے لگے، اچانک حرکت قلب بند ہونے سے جو موت آئے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے۔ نہ کسی کو زحمت دی، نہ کسی سے تیمارداری کرائی اور خاموشی سے چلے گئے۔ 30 نومبر کی صبح 9 بجے سازمان تبلیغات کے اراکین سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے مولانا سے ملاقات کی، جس میں آدھے گھنٹے تک مختلف موضوعات پر تبادلہ خیالات رہا۔
دوپہر کے کھانے کے بعد شاہ عبدالعزیز اور کوہ بیوی شہربانوں کی زیارت کے لیے گئے اور 10 بجے رات میں واپسی ہوئی۔ 1 دسمبر کو صبح اٹھے، دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد چائے پی اور مختلف موضوعات پر باتیں ہونے لگی، مگر تمام موضوعات کا محور ایمان، عقیدہ اور محبت اہل بیت تھا۔ 9:30 بجے کے قریب ناشتہ آیا تو کہنے لگے کہ ساتھ لے جانے کے لیے ٹفن میں جو کھانا رکھا ہے اسے لاؤ اور اسی وقت کھا لو، سفر پر جانا ہے، پھر پتہ نہیں کب کھانا نصیب ہو۔ کھانے سے فراغت کے بعد ٹیکسی لانے چلا گیا اور گھر آیا تو بتایا کہ ٹیکسی آ رہی ہے۔ عورتوں نے برقع پہننا شروع کر دیا، مولانا لباس تبدیل کرنے لگے اور واپس کمرے میں آ کر بیڈ کے بجائے زمین پر بچھے ہوئے قالین پر ہی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ چونکہ 3-4 روز قبل کمر میں درد اٹھا تھا، اس لیے میں سمجھا کہ شاید پھر کمر میں درد اٹھا ہے، جس کی شدت سے آنکھیں بند کر لیے، مگر جب شانہ ہلایا تو نہ آنکھیں کھولی نہ کوئی جواب دیا۔ عورتوں نے گریہ اور دعائیں شروع کر دی۔ میں ڈاکٹر کو لینے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ حرکت قلب بند ہو جانے کے بعد موت واقع ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دن میں 10 بجے انتقال ہوا۔ 2:30 بجے کے قریب پاکستان اینڈ کالج کے وائس پرنسپل شبیر صاحب نے کہا کہ مرحوم کا منہ کھلا ہوا ہے، اسے کسی کپڑے سے باندھ دو۔ جب ہم اس کام کے لیے کمرے میں پہنچے تو منہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اس بات نے ہر ایک کو متحیر کر دیا۔ پھر شام کو 6 بجے ایمبولینس آئی اور میت کو میڈیکو لیگل سینٹر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی ادارہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے اور دفن کرنے کا اجازت نامہ صادر کرتا ہے۔ اگر موت اسپتال میں ہو تو پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر موت گھر میں ہو تو پوسٹ مارٹم کے بغیر دفن کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مرحوم کی میت کو پوسٹ مارٹم سے کیسے بچایا جائے۔ رات 8 بجے سازمانی تبلیغات انٹرنیشنل آفیسر کے انچارج حجت الاسلام تسخیری کو فون کیا۔ موصوف نے میڈیکو لیگل سینٹر کے ڈائریکٹر کو ٹیلی فون کیا، مگر اس نے یہ کہہ کر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ چونکہ موت گھر میں ہوئی ہے اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ آقا تسخیری نے آقا جنتی کو اپروچ کیا، انہیں بھی یہی جواب ملا۔ صبح 7:30 بجے جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اور چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی کا ٹیلی فون آیا، جس کے بعد میڈیکو لیگل سینٹر کے ڈائریکٹر نے پوسٹ مارٹم کے بغیر میت کو مشہد لے جانے اور وہاں دفن کرنے کا اجازت نامہ دے دیا۔ غرض کے مولانا طاہر جرولی کے وہ ورثاء جو وہاں موجود تھے میت کو لے کر 3 دسمبر سن 1987 عیسوی کو مشہد مقدس پہنچے، جہاں 3:00 پر روزے کا طواف کرایا گیا۔ نماز جنازہ ادا ہوئی۔ مرحوم کی اہلیہ اور بچیوں نے آخری دیدار کیا اور غروب آفتاب کے ساتھ آسمان خطابت کا آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے امام رضا علیہ السلام کے جوہر رحمت میں غروب ہو گیا۔ 31 دسمبر سن 1929 عیسوی سے مولانا طاہر جرولی نے اپنا سفر حیات شروع کر کے 1 دسمبر سن 1987 عیسوی کو ختم کیا۔ آپ کے نام سید مظفر حسین طاہر جرولی سے سال وفات کا مادہ تاریخ 1987 عیسوی برآمد ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ صرف طاہر صاحب مرحوم کی روح کو تسکین پہنچے اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بمبئی میں ایک سال امامیہ مسجد میں عشرہ پڑھ رہا تھا۔ وہ مغل مسجد میں عشرہ پڑھ رہے تھے، اس میں برادران اہل سنت بھی کافی تشریف لا رہے تھے اور وہ جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر کے آ رہے تھے، تو مولانا نے برجستہ یہ کہا تھا، اللہ اکبر، جوتے پر نظر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد